إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ ان تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. موقع قربانی کا ہے تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برسوں سے لگاتار قربانی کر رہے ہیں. اپنی جوانی سے انہوں نے شروع کیا، بڑھاپا آ گیا قربانی کرتے کرتے. ابھی وہ نہیں کرتے تو ان کے بچے کرتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے تو وہ قربانی کرنے لگے. لیکن کتنے گھر ایسے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے الحمدللہ جن کی یہاں برسوں سے قربانیاں ہو رہی ہیں، لگاتار قربانیاں ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم وہ قربانی کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، یا ہم وہ قربانی کر رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے؟ قربانی کو ہم ایک سنت سمجھ کر رہے ہیں یا قربانی کو ہم ایک رسم سمجھ کر رہے ہیں؟ سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، سب بڑھیا جانور لاتے ہیں ہم بھی کھائیں گے، سب گوشت کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے. آخر اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اور حقیقت جانیے کہ اگر آپ نے قربانی کے پیچھے کا مقصد
اور قربانی کے پیچھے کی روح کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیوں حکم دیا، ہم کیوں کرتے ہیں اور کیوں برسوں سے کر رہے ہیں، اور کیوں ہر سال ایک دن کے اندر کروڑوں جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا تو یقین جانیے کہ ہماری قربانی نہیں، ہم صرف ایک رسم ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوگی، اور ہر قوم کے اندر قربانی پائی جاتی ہے، وہ کسی بھی نام سے پائی جاتی ہے، ذبح کرنا کہتے ہوں، وذ کرنا کہتے ہوں، یا کچھ اور نام دیتے ہوں، سولی چڑھانا، بلی چڑھانا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نام دے دیں، لیکن ہر قوم کے اندر قربانی پائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، قرآن کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا قرآن کے اندر۔ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی کو پیش کیا۔ اس قربا قربانًا فتقبل من احدهما، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ولم يتقبل من الاخر، اور ایک کی قربانی کو چھوڑ دیا، اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والے بندوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، اللہ صرف اپنے سے ڈرنے والے بندوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ پہلی چیز آدم علیہ السلام سے ہی قربانی شروع ہو گئی تھی، ان کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا، اور دوسری چیز یہ بتا دی کہ اللہ قربانی قبول کس کی کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں، تقوی رکھنے والے، متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ انہی کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ اب قربانی کرنے سے پہلے اگر اپنا دل کھٹول کے دیکھ لینا کہ آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، وہ نشانی موجود ہے جو آپ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ نے بتائی۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، جتنی نبی آئے، جتنے ان کی امتیں آئیں، ہم نے سب سے اوپر قربانی کو لازم کیا تھا، سب قربانی کرتے۔ تو قربانی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہا گیا کہ آپ قربانی کیجیے، اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے 10 20 سینکڑوں بار سن رکھا ہے، اور مجھے کوئی واقعہ بتانا مقصد نہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ واقعہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے، اگر کسی انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ایک باپ سے پوچھو اور ایک ماں سے پوچھو کہ اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی جائے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا جائے، بہت بڑی قربانی ہے، ہر آدمی پیش نہیں کر سکتا، اور اس سے بھی بڑی قربانی یہ ہے، اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہے کہ جس آدمی سے بیٹے کی ذبح کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹے کو تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے۔ ایک تو بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی آزمائش، اور پھر بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرنا، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش، اور بیٹا بھی کون سا،
100-150 بیٹے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ چلو کسی ایک کو اللہ کے نام سے ذبح کر دیں گے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ایک ہی بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہاں بعد میں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہوئے۔ 2 بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے۔ پہلے بیٹے کی قربانی اللہ رب العالمین نے مانگی کہ تم اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو، اور بزرگ یہ بتاتے ہیں، بڑے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے دل کے اندر اس کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شاید ایسا ہوتا ہوگا، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا، لیکن ایسا سنا ہے میں کہ جو بچہ پہلا ہوتا ہے ماں باپ کے دل کے اندر اس کی محبت بنسبت دوسروں کے زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں بعد میں کوئی اور بیٹا 3 نمبر 4 نمبر 2 نمبر کا بیٹا یا بیٹی کچھ ایسے اچھے کام کرے کہ وہ ماں باپ کا دل جیت لے تو الگ بات ہے، ورنہ پہلے بیٹے کی محبت بہت ہوتی۔ تو بیٹا بھی کون سا؟ پہلا بیٹا، اور بیٹا بھی کیسا؟ ایسا نہیں کہ شادی ہوئی 1 سال کے بعد میں بیٹا ہو گیا، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو گئی، 80 سال، برسوں دعائیں مانگتے رہے اللہ رب العالمین سے، دعائیں کرتے رہے، 80 سال تک اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، بیٹے کی دعا کرتے رہے، اے میرے پروردگار بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ 80 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے ان کی دعا کو سنا۔ بیٹا بھی ایسا جو پہلا ہے، اور بیٹا بھی ایسا جو شادی کے برسوں سال بعد بڑی دعاؤں کے بعد بڑی آرزوؤں کے بعد دنیا کے اندر آیا ہو۔ ایسے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ پیدا ہوا چلو ذبح کر دو، ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے۔ اب چلنے پھرنے کی عمر 2 ہوتی ہے۔ پہلی عمر تو یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ میں چلنے لگے، گھومنے لگے، ٹہلنے لگے۔ ایسے وقت میں باپ کو اپنے بچے کے اوپر بڑی محبت آتی ہے۔ بیٹا دوسری زبان میں باتیں کرتا ہے، انگلی پکڑ کر ابو ابو کرتے ہوئے چلتا پھرتا رہتا ہے، تو بہت محبت ہے۔ ایک عمر تو یہ ہے کہ جس میں باپ کے دل کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ایسا موقع آیا کہ باپ کے ساتھ میں چلنے پھرنے کی عمر کے ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ میں چلنے پھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق بیٹا بن جائے، باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق بیٹا ہو جائے۔ باپ جو کاروبار کرتے ہوں، اب باپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا خود اس لائق ہو گیا ہے کہ ابا جان آپ آرام سے بیٹھ کے گھر پہ کھائیے، میں ساری ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے باپ کے ساتھ میں چلنے پھرنے کا مطلب، چاہے یہ والی عمر ہو یا وہ عمر ہو۔ قربانی دینا ایسے موقع پر بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مانگا، تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ برسوں کے بعد پیدا ہوئے پہلے بچے ہیں، چلنے پھرنے کی عمر کو بھی ہو گئے، تب اللہ رب العالمین نے قربانی مانگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ ہے اصل قربانی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ بتاؤ ایسا ہے ہمارے دل کے اندر کوئی جذبہ؟ اور وہ تو اللہ رب العالمین کا ایک احسان ہے جو اللہ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مانگی تو بیٹے کی قربانی تھی، لیکن جب ابراہیم نے چھری چلائی تو پھر ہم نے دمبا ذبح کروا دیا، بیٹے کو بچا دیا۔ آپ سوچو کہ اگر یہ حکم ہو جاتا کہ جتنے کی اولاد پیدا ہوگی اس میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، کتنی مشکل بات کی ہے۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ جانور کی قربانی کرنے کا حکم دے دیا، لیکن جذبہ وہی ہونا چاہیے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ ہے اصل روح، یہ ہے اصل مقصد قربانی کرنا۔
دو چار چیزیں اور سن لیجیے. مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہ اس واقعے کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، لیکن پچھلی سال بھی میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی تھی. دو چار چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کروڑوں جانوروں کو ہم سے ایسے ہی ذبح کروا دیتا. اس قربانی کا کچھ تو مقصد ہوگا نا، کیوں کروا رہا ہے؟ قرآن میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اے لوگوں، ہم نے تمہاری اوپر قربانیوں کو اس لیے کر دیا، قربانی کا حکم ہم نے اس لیے دے دیا کہ تم قربانی کے وہ جانور عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ جو ہم نے قربانی کے جانور تمہیں دیے ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس کو میرے نام پر ذبح کرنا. معلوم یہ ہوا قربانی کا سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی توحید کو پہچان لے، انسان اللہ کو جان لے کہ ہمیں قربانی اگر کرنا ہے تو اللہ کے نام پر کرنا ہے. جب قربانی اللہ کے نام پر کرنا ہے تو ساری عبادتیں بھی پھر اللہ ہی کے نام سے کرنا پڑے گی. ساری عبادتیں اللہ کے نام پر. تو قربانی کیا سکھا رہی ہے؟ توحید سکھاتی ہے قربانی، اللہ کی توحید. اب یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم نے قربانی تو اللہ کے نام پر ذبح کر دی، جانور کو تو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے سجدے کہیں اور ہو رہے ہیں، دعائیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں، جھولیاں کسی اور کے سامنے پھیلا رہے ہیں، بیٹا بیٹی کسی اور کے سامنے مانگ رہے ہیں. اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو یقین جانیے کہ آپ نے قربانی کو سمجھا ہی نہیں ہے. قربانی کا پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو جان لے، انسان اللہ کو جان لے، انسان اللہ کی توحید کو پہچان لے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے جان ہی نہیں قربانی کو، آپ ایک رسم ادا کر رہے ہیں. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ ایسے آدمی کے اوپر اپنی لعنتیں نازل فرمائے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جانور کو ذبح کر ڈالے. تو قربانی کا پہلا مقصد اللہ کی توحید کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا. اگر قربانی کر کے اللہ کو پہچان گئے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گئے. اللہ کی محبت آ گئی اگر دل میں، اس کی توحید آ گئی، اگر اس کی توحید کو پکڑ لیا بیڑا پار ہو گیا. اصل تو توحید ہی ہے نا ہر چیز کے اندر، ورنہ نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، قربانی نہیں، کچھ نہیں. تو توحید پہلا مقصد توحید ہونا چاہیے. ارے نماز پڑھتے ہیں نا لوگ، قرآن میں آ رہا تھوڑی سی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے آگے فصلی لربک وانحر. کیا ترجمہ ہے؟ کبھی دیکھنا قرآن شریف اٹھا کر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو. تو قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور قربانی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچان لو، اللہ کی توحید کو جانو. آپ ماحول اٹھا کر دیکھیے، معاشرہ دیکھیے، قربانی کے بعد میں کیا انہوں نے پہچانا اللہ کو، جانا اللہ کو، اللہ کی توحید کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. مطلب یہ ہے کہ رسم ادا کریں. چلیے مختصر وقت ہے، میں دوسری بات بتا رہا ہوں. قربانی کا دوسرا مقصد، قربانی کا دوسرا مقصد ہم کیوں کرتے ہیں قربانی؟ دوسرا مقصد اللہ بیان کرتا ہے، یہ یاد کر لیجیے اچھے سے، جب چھری پھیرنے لگے نا یہ ذہن میں ہونا چاہیے. دوسرا مقصد قربانی کا اللہ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا. لن ينال الله لحومها، اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے. ولكن يناله التقوى منكم، لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچ جاتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری اللہ کو پہنچ جاتی ہے. آپ کس مقصد کے حساب سے قربانی کر رہے ہیں؟ قربانی کرتے وقت آپ کے دل میں کیا ہے؟ جانور کو خریدتے وقت آپ کے دل میں کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت میں آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. گوشت آپ کھا لیتے ہو، خون زمین کے اندر بہ جاتا ہے، زمین پہ بہ جاتا ہے، نہ تو خون وہاں تک پہنچتا ہے نہ گوشت وہاں تک پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تو تمہارا تقوی چاہیے. تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، قربانی کا جانور کس لیے لے کر آئے ہو، کیوں لے کر آئے ہو. ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تو گوشت بھی چاہیے، گوشت نہیں.
خون نہیں، کیا لے کس لیے لائے جانور، اور یہ پہلے ہی دن سے طے ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کے دل کے اندر تقویٰ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، پرہیزگاری نہیں، جانور ذبح کرتے وقت خریدتے وقت اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی قربانی ضائع جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے. اس لیے اتنے مہنگے جانور لا کر پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، بعد میں قربانی کرو. تو دوسرا مقصد قربانی کا انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے. اور جانتے ہو اللہ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جتنا تقویٰ اپنے دل کے اندر پیدا کر لو گے اتنا اللہ کی نظر میں عزت والے بن جاؤ گے. جتنا تقویٰ اپنے دل کے اندر یعنی اللہ کا ڈر پیدا کر لو گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی نظر میں تم محبوب بن جاؤ گے، عزت والے بن جاؤ گے. اللہ نے یہی چیز قربانی کے اندر بھی بیان فرمائی، اور یاد ہوگا آپ کو میں نے ایک بار بتایا تھا کہ یہی چیز اللہ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی بیان فرمائی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو ہے نا، رمضان میں بھی تو یہی بتایا جاتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب وہی چیز قربانی میں بھی بیان کی جا رہی ہے. تو دوسری چیز قربانی کا مقصد دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی پہنچ جاتا ہے. تقوی جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ زوردار ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، تمہاری قربانی اتنی ہی زیادہ قبول ہو جائے گی. تو دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے. یہ قربانی کا مقصد. تیسری چیز قربانی کا مقصد کیا ہے؟ خلوص. خلوص جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. فلاں صاحب کے یہاں بہت بڑے بڑے بکری آئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دھندے اور گدھے، اتنے اتنے اونچے جانور. وہ 25,000 کا لایا، وہ 50,000 کا لایا. اور دوسرے باہر بڑے شہروں میں چلے جاؤ، دلی ممبئی وغیرہ کے علاقوں میں چلے جاؤ، 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا بکرا لیا جاتا ہے. اور کچھ دن پہلے اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ جسمت نگر میں بھی کوئی ایسی مہنگا سا بکرا بکا تھا، تو باقاعدہ اس کے فوٹو کھینچ رہے تھے اور لوگ بیچنے والے خریدنے والے سب کے فوٹو آ رہے. ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں. آپ 5,000 کا لائے تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور 50,000 کا لائے تو کس کے لیے؟ اپنے لیے، اللہ کے لیے لے کر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا. پہلے کیا تھا؟ خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا. اب دیکھیں دو باتیں یہاں سے کلیئر ہو رہی ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تم کالے ہو، گورے ہو، خوبصورت ہو، کیسے لگتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے بدن کو بھی نہیں دیکھتا. تم دیکھنے میں کیسے لگتے ہو، بدن تمہارا گڑھا ہوا ہے کہ نہیں، تگڑے ہو کہ نہیں، موٹے ہو، پتلے ہو، مضبوط ہو، ڈھیلے ہو، کمزور ہو، صحت مند ہو، کیسے بھی ہو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن ہاں اللہ تمہارے دلوں کو ضرور دیکھتا ہے، اور جو تم کام کر رہے ہو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اعمال دیکھے جا رہے ہیں، دل دیکھے جا رہے ہیں. آج دیکھیے ریاکاری، دکھاوا، فلاں 2 لے کے آیا، فلاں 3 لے کے آیا، فلاں 4 لے کے آیا، ان کی اتنے بڑے بڑے، ان کے اتنے چھوٹے، رسی لے کر محلے میں ٹہلا جا رہا ہے. ہاں ٹہلانا منع نہیں ہے، گھمانا منع نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھیں اور اس کے بعد میں ہمارے چرچے ہوں تو یقیناً یہ غلط. کیا فائدہ اتنے مہنگے بکرے لانے؟ اور اگر آپ نے قربانی کر کے لی
تو یقین جانیے یہ ثواب نہیں ہوگا. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ قربانی اٹھا کر قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں قبول نہیں کرتا, قیامت کے دن اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دوں گا. تو تیسری چیز ریاکاری نہیں ہو, دکھاوا نہ ہو, خلوص ہونا چاہیے. آپ 5000 کا لائیں تو خلوص ہو, یہ نہیں. اور اچھا ہاں ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بکری اس لیے نہیں لاتے. دیکھو بکری کا بھی حکم ہے, بکرا اور بکری دونوں کو ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں, لیکن بکری اس لیے نہیں آتے کہ محلے والے کیا کہیں گے. اس کی حیثیت ہے وہ بکری خرید سکتا ہے, بکرا نہیں لا سکتا, لیکن بیچارہ بکری اس لیے نہیں لا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. جبکہ حدیث کے اندر حکم ہے لوگوں کو کہنے دو, آپ لے کر آؤ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آپ لوگوں کے لیے نہیں لا رہے ہو, آپ اللہ کے لیے لے کر آؤ. تو اللہ کے لیے لے کر آؤ. 5000 کا لاؤ, 25,000 کا لاؤ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ریاکاری اور دکھاوا نہیں, یہ چیز ختم کرو. چوتھی چیز قربانی کا مقصد, ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو. ہمارے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی, اپنے خاندان والوں کی, اپنے رشتے داروں کی, اور تمام مسلمانوں کی, تمام پوری قوم کی, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, ان کی ہمدردیاں پیدا ہو جائیں. قربانی کا مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جب تم جانور کو ذبح کر لو, فَكُلُوا مِنْهَا, تو تم اس میں سے بھی کھاؤ. اللہ کھانے سے منع نہیں کر رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ حکم بھی دے رہا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. لیکن ایسے لوگوں کو بھی کھلایا کرو جن کو ضرورت ہے لیکن مانگ نہیں سکتے. وَالْمُعْتَرَّ, اور ایسے لوگوں کو بھی کھلایا کرو جن کو ضرورت ہے اور وہ مانگ لیا کرتے ہیں. کتنے غریب ایسے ہیں پورا سال نکل جاتا ہے ان کے گھر پہ کبھی بکرے کا گوشت نہیں بنتا. بولو ایسا ہے کہ پورا سال چلا جاتا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر بکرے کا گوشت نہیں بنتا. آج ایک سال کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ان کے گھر کے اندر بکرے کا گوشت بن جائے گا. تو یہ بکرے کے گوشت تم ان کے گھر کے اندر بھی پہنچاؤ, ان کے لیے تمہارے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے. یہی قربانی کا مقصد ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو نہیں دیتے, جن کو ضرورت ہے اپنے ہیں ان کو نہیں دیتے. ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ پوری ران کپڑے میں لپیٹ کر غیروں کی یہاں پہنچائی جا رہی ہے, نیتاؤں کی یہاں پہنچائی جا رہی ہے. کیوں؟ ان سے ہمیں مطلب ہے اور وہ اس کی کوئی ویلو ہی نہیں سمجھتے. نہ اس گوشت کی وہ ویلو سمجھتے ہیں اور جس نے پہنچایا اس کی بھی کوئی ویلو نہیں سمجھتے. میں سچ بتا رہا ہوں, ان کی نظر میں نہ گوشت کی ویلو نہ پہنچانے والے کی ویلو, لیکن پوری ران لپیٹ کر پہنچائی جا رہی ہے. کیونکہ یہ کوئی جس کو ضرورت ہے اسے نہیں دے رہے, جسے ضرورت نہیں وہ شام کو شرابیں پی کر بقرعید کے جانور کا اور یہ عید الاضحیٰ کے جانور قربانی کا گوشت کھاتے ہیں, لیکن ہم انہیں پہنچاتے ہیں. جن کو ضرورت ہے ان کو نہیں پہنچاتے. اور کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں قربانی ہو, محلے کے اندر قربانی ہو, اور ہمارے محلے کا کوئی غریب اس دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن, 4 دن کی قربانی ہوتی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک محلے کا کوئی غریب سبزی لے کر پکنے کا سامان لینے کے لیے بازار جائے اور آپ اپنے گھروں کے اندر گوشت کے مزے اڑائیں. اس سے زیادہ ہمارے لیے شرم کی کوئی بات نہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے, 2 پیس 3 پیس پہنچا دیے, سمجھ رہے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا, باقی پورا مرغا پورا بکرا فریزر میں, معاف کیجیے گا, بکرا پورا کا پورا فریزر میں, پورا بکرا فریزر میں رکھو, 1 مہینہ 1.5 مہینہ کھائے. یہ ہمدردی نہیں ہے یہ ہمدردی. اگر ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی قربانی کرنے کے بعد تو قربانی کو آپ نے سمجھے تو ہمدردی پیدا کیجیے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, وقت ہو رہا ہے, میں جلدی سے بات ختم کر لیتا ہوں. ایک آدمی نے قربانی کے 1.5 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا کہ جنت میں بہت سارے بکرے ہیں, کھیل رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کود رہے ہیں. ایک بکرا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے بکرے سے پوچھا تو کیوں نہیں کود رہا ہے؟
تو کیوں نہیں ٹہل رہا ہے؟ تو کیوں نہیں بھاگ رہا ہے؟ ان کے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں؟ بکرا بولا میں کیسے بھاگوں، کیسے کھیلوں ان کے ساتھ؟ 3 ٹانگ سے میں کیسے بھاگوں؟ میری 4تھی ٹانگ تو ابھی تک فریزر میں رکھی ہوئی ہے، ابھی تک فریزر میں رکھی 1.5 مہینے کے بعد۔ حالانکہ ایک لطیفہ ہے کہ یہ حالت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ اتنا رکھا جاتا ہے تو ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی۔ اگر ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یقین جانیے کہ آپ قربانی کے مقصد کو سمجھ نہیں پا۔ اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، وقت ختم ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ جانور ہم نے تمہیں اس لیے دے دیے ہیں تاکہ تم اس سے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ جانور ہم نے تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس مہینے میں اس عید پر مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں تیری راہ میں جانور کو ذبح کر پا رہا ہوں، مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں بکرا خرید سکتا ہوں، میں جانور خرید سکتا ہوں، اور مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں تیری راہ میں جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ اے اللہ اس پر تیرا بہت بڑا شکر ہے، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو نہیں خرید سکتے، نہیں لا سکتے، تو یہ اس پر بھی تو شکر ادا کرنا پڑے گا نا۔ تو فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قربانی کے میرے بھائیو بہت سارے مقصد ہیں، اس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قربانی کے مقصد کو، اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقصد ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری قربانیاں قبول ہوتی ہیں، اللہ وہ تمام چیزوں کو ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے قربانی کیا ہے، سنت، غور سے سنیے گا، قربانی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کروں، کوشش کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا ادھر سے بچایا، ادھر سے نکالا، ادھر سے لیا، کسی بھی طریقے سے قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن قربانی سنت۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے۔ قربانی سنت، اس کے لیے اتنی محنت، اور جو فرض ہے اس کے لیے مسجدیں خالی، مسجدیں ویران، منڈیاں بھری ہوئی، چوراہے بھرے ہوئے، اور یہاں کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ وہی پرانے نمازی 2 صفیں 4 صفیں جو ہمیشہ سے ہوتی تھی وہ ہوتی نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر معاملہ ایسا ہے تو آپ نے قربانی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قربانی سنت ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام، نماز فرض ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو اگر قربانی کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا شعور آ گیا، نماز پڑھنے کا شوق آ گیا، تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے قربانی کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔